بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ کچھ خطبات جمعہ سے جمعہ کی شان و عظمت اور اس کے مسائل کے حوالے سے عاجزانہ گفتگو کرنے کی اللہ کی توفیق سے حقیر سی کوشش کی جا رہی. آج بھی خطبہ جمعہ ہی کے متعلق ایک یا ایک سے زیادہ مسائل کے متعلق انشاءاللہ ہوگا. آج کے خطبہ کا پہلا مسئلہ میرے گمان کے مطابق اس کے بارے میں غلطی لا علمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بہت ہی زیادہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی خطبہ سننے کے لیے خطبہ کے آغاز سے پہلے پہنچے. اب جو غلطی کا آج بیان ہے وہ اس کے بعد ہے، اور اگر خطبہ شروع ہونے کے بعد آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیت المسجد ادا کرے پھر بیٹھے. آئیے احادیث شریفہ کی روشنی میں بات سمجھنے کی اور میں سمجھانے کی اللہ کی توفیق سے عاجزانہ اور حقیر سی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق عطا فرمائے کہ بغیر کسی کمی بیشی کے صرف وہ بات آپ تک پہنچاؤں جو صرف خیر. مجھے کسی کے
سنتیں پڑھنے، 2 رکعت پڑھنے نہ پڑھنے سے اللہ نہ کرے کہ اس میں سوائے ثواب کے اللہ نہ کرے کہ میرا کوئی اور مقصد ہو، اور اس کے ساتھ یہ کہ میرے سننے والے بہن بھائیوں کی جو غلطی ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ ابتدا میں جو حدیث شریف پڑھی امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد میں آئے، جو شخص مسجد میں آئے، لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جب تم میں سے کوئی ایک جمعہ کے دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو، دوبارہ سماعت فرمائیے، جب تم میں سے کوئی ایک، اور بقدر استطاعت کمال کا نہ دعویٰ ہے اور کرنا حماقت ہے، بقدر استطاعت لفظی ترجمہ کرنے کی عاجزانہ کوشش، جب تم میں سے کوئی ایک جمعہ کے دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعت پڑھے اور ان 2 رکعتوں میں اختصار کرے، یعنی لمبی 2 رکعتیں نہ پڑھے۔ اور صحیح مسلم ہی میں اس حدیث کا پس منظر بھی بیان ہوا ہے، وہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ امام مسلم ہی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے نماز پڑھی؟ ترجمہ نہیں، اب تشریح میں جب آپ نے یہ فرمایا تو مقصد کیا ہے کہ اس شخص نے نماز نہ پڑھی اور بیٹھ گیا۔ اب ترجمہ کی طرف پھر آتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے نماز پڑھی؟ عرض کیا نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قم فصل رکعتین، اٹھو اور 2 رکعتیں ادا کرو۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، قم، اٹھو، اور یہ فعل امر ہے، آرڈر کا صیغہ ہے، اور کون آرڈر دے رہے ہیں؟ ان کا آرڈر واجب الاتباع ہے، کمپلسری ہے یا آپشنل؟ سورہ الحشر آیت شریفہ 7، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو اللہ کے رسول، اور جو رسول یعنی رسول کریم صلوات ربی وسلام علیہ دے، اس کو کیا کرو؟ بولو، فَخُذُوهُ، اس کو پکڑ لو۔ اس کو نہ پکڑنے کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ قرآن و سنت میں اس بارے میں آیات اور احادیث کا مبارک سیلاب ہے۔ قم صیغہ امر، فصل دوبارہ صیغہ امر، آرڈر کا صیغہ، اٹھو، سو پڑھو۔ کیا پڑھوں جی؟
رکعت، یہ کیا پڑھو، ترجمہ نہیں تشریح میں کہہ رہا ہوں. فصل رکعتین، 2 رکعتیں ادا کرو. اور دوسری روایت میں جو ہم نے ابتدا میں سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آئے جمعہ کے دن امام خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعتیں پڑھے اور کیا کرے، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، اور ان میں اختصار کرے، لمبی 2 رکعتیں نہ پڑھے، تاکہ یہ تشریح ہے، تاکہ خطبہ جلد از جلد سننا شروع کر دے. ماننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس حدیث میں بہت زیادہ کفایت ہے، کافی اور شافی ہے. لیکن ایک اور ایک 2 اور اس کا اثر 2 سے بھی کہیں زیادہ. میرے ساتھ سماعت فرمائیے، امام ترمذی نے اور اسی حدیث کو حضرات ائمہ ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے، امام ترمذی نے اور ان کے علاوہ 3 اور ائمہ نے، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ، کتنے ہو گئے؟ 4. الفاظ شریفہ وہ ترمذی کے ہیں. ایاس بن عبداللہ بن ابی الصرح، نام یاد فرما لیجیے. ایاس، عین، یا، الف، صاد کی بہن ضاد. ایاس بن عبداللہ بن ابی الصرح، وہ بیان کرتے ہیں بے شک ابو سعید الخدری، مجھے جواب دیجئے کون بولے، اس سے نکمے ٹیچر کو تسلی ہوتی ہے. ساتھی میرے ساتھ ہیں، کون؟ زور سے بولے. ظہیر صاحب تو اڈا روزہ ہے، اچھی بولو. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ہوا؟ جمعہ کے دن آئے اور مروان، کون؟ مروان خطبہ دے رہا تھا. کون خطبہ دے رہا تھا؟ زور سے بولو. اب ابو سعید الخدری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، انہوں نے کیا کیا؟ اٹھے، یعنی کھڑے کھڑے نماز پڑھنی شروع کر دی. حرس، حرسیون کی جمع حرس، گارڈز آئے تاکہ انہیں بٹھا دیں. فجاء الحرس لیجلسوا، گارڈ آئے تاکہ انہیں بٹھا دیں. فابا، تو انہوں نے ابا، وہی قرآن شریف میں ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابا، انکار کیا. کنہوں نے انکار کیا؟ بولو سہیل صاحب، بے ادبی معاف. کنہوں نے انکار کیا؟ ابو سعید رضی اللہ. انکار کیسے کیا؟ منہ سے بولے حتی صلی، یہاں تک کہ نماز پڑھی. روکتے رہو، میں نے کب رکنا، یہ شرم ہے. خان صاحب سمجھ آ رہی؟ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ایاس بن عبداللہ بن ابی الصرح وہ بیان کرتے ہیں، ہم ان کے پاس حاضر ہوئے، خطبہ ہوا، نماز ہوئی تو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہم نے عرض کیا ان کادوا لیقعوا بک، وہ قریب تھے، کون؟ گارڈز، کہ آپ پر پل پڑے. کیوں کہ یہ شاہی ادب
امیر گورنر خطبہ دے رہا ہے اور یہ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں. ہم نے عرض کیا وہ قریب تھے کہ آپ پر لپن پڑتے. انہوں نے ارشاد فرمایا ما کنت اترکھا، میں اسے چھوڑنے والا تو نہیں. بعد شیء رأیتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھنے کے بعد میں اس کو بولو چھوڑنے والا نہیں. پھر انہوں نے بیان کیا بے شک ایک شخص جمعہ کے دن خستہ حالت میں آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کیا کر رہے تھے؟ خطبہ. فَأَمَرَهُ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کیا؟ فَأَمَرَهُ، ترغیب نہیں دی، ترغیب نہیں دی، آپشن نہیں دیا. کیا کیا؟ فَأَمَرَهُ، امرہ کیا معنی؟ حکم دیا. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، حکم آیا اور صحابہ کیسے تھے؟ حکم کی تعمیل کرنے والے. اور کیا ہوا؟ وَالنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے رہے. دوبارہ آخری سطر دوبارہ سنیے کیا ہوا؟ فَأَمَرَهُ، تو اس کو حکم دیا. بولو کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس نے کیا کیا؟ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، تو اس نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ اور اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر گئے، بیٹھ گئے، انتظار کیا. کیا کیا؟ وَالنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے رہے. مجھ ناکمے کا گمان ہے، اور شاید آپ بھی تائید کریں، کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان دونوں دلائل سے، جو کہ دونوں ثابت شدہ ہے، پہلی دلیل صحیح مسلم کی اور دوسری حضرات ائمہ ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کی. پہلی حدیث کے راوی حضرت جابر اور دوسری حدیث کے راوی ایاز بن عبداللہ بن ابی سرح، اور واقعہ جناب ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ کا، اور روایت کردہ حدیث بھی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی. بات کو اللہ کی توفیق سے اچھی طرح سمجھنے کی غرض سے اس مسئلہ کے بارے میں جو خیالات بیان فرمائے جاتے ہیں ان میں سے کچھ ایک ایک کر کے اختصار سے سنتے ہیں. اس کے بارے میں جو متعدد باتیں کہی جاتی ہیں ان میں سے پہلی بات گن لیجیے کہ قرآن کریم میں سورہ الاعراف 9 پارہ آیت شریفہ 204 اس میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس آیت کریمہ کا ترجمہ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور اس کے لیے چپ ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب سوال یہ ہے
قرآن کریم کا تقاضا کیا ہے؟ چپ ہو جائیں اور توجہ سے خطبہ میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، تو پھر 2 رکعتیں ہم کیسے اور کیوں پڑھیں؟ بات واضح؟ جواب اللہ کے فضل و کرم سے حضرات محدثین نے اس کے شافی اور کافی جوابات بیان فرمائے ہیں، انہی سے اللہ کی توفیق سے فیض حاصل کرتے ہوئے اللہ کرے کہ میرے پہنچانے میں کوئی غلطی نہ ہو۔ پہلی بات، یہ آیت کریمہ کن پر نازل ہوئی؟ جواب دیجیے۔ اس قرآن کریم سارے اور اس آیت کریمہ کے بیان کرنے کی ذمہ داری اللہ نے کس کو دی؟ نمبر 3، اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کیا یا نہ کیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ آپ نے جو کیا وہی قرآن کریم کا مقصد ہے، جو آپ نے نہ کیا قرآن کریم کا وہی مقصد ہے۔ بات واضح؟ دوسری بات، یہ آیت کریمہ مکی ہے، نماز اس کی تفصیلات، خطبہ جمعہ اس کی تفصیلات کس زمانے کی؟ یہ مدنی ہیں، اور اس کا پس منظر دیکھیے، بات کہاں کی ہے، کہاں اس کو جوڑا جا رہا ہے، اس کا تعلق اس موضوع سے سرے سے ہے ہی۔ تیسری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام حکم کی جو قرآن کریم میں ہو اس کی تخصیص کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جواب دیجیے۔ قرآن اگر آیت کریمہ کا مقصد یہ ہے کچھ نہیں پڑھنا، تو جمعہ کے لیے جب آئیں خطبہ شروع ہو چکا ہو تو 2 رکعتوں کا پڑھنا کیا ہوگا بیرسٹر صاحب؟ ایکسپشنل کیس ہوگا، اور یہ کسی عالم کی طرف سے نہیں، کسی کو حق نہیں، کسی محدث کی طرف سے نہیں، کن کی طرف سے ہے؟ جن پر اللہ نے قرآن نازل کیا، جن کو قرآن کریم کے بیان کرنے کی ذمہ داری دی، اور جو قرآن کریم کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ جب انہوں نے قرآن کریم کے عام سننے کے حکم سے جمعہ کے خطبہ کے دوران آنے والے کے لیے 2 رکعتوں کو کیا کیا؟ بولیے، مستثنا کیا، تو کیا کسی اور کو یہ حق ہے کہ اس استثناء کو نہ مانے؟ اللہ جانے بات واضح ہے کہ نہیں؟ دوبارہ عرض کروں نثار صاحب، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم عام ہے، سب چیزوں کو شامل ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو جو عام ہے اس میں سے کس کو نکالا؟ بولو، جمعہ کے دن آنے والے کی 2 رکعتوں کو آپ کو نکالنے کا حق ہے کہ نہیں؟ بولو، یقیناً ہے۔ ایک دوسرا اس حوالے سے اشکال یہ ہے کہ یہ حدیث ابتدائی زمانے کی ہے، جبکہ ابھی نماز کے دوران گفتگو کی پابندی نہ تھی، تو جب نماز کے دوران گفتگو کی پابندی نہ تھی تو خطبہ جمعہ کے دوران 2 رکعتیں پڑھنا بھی اس کی کوئی پابندی نہ تھی۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟
سماعت فرمائیے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے خوب لکھا، سلیغ غطفانی جو شخص جمعہ کے دوران آئے ان کا اسم مبارک کیا ہے؟ بولو، سلیغ، سین لام یہ کاف، سین پر پیش، لام پر زبر، اور کاف کتاب والا۔ ڈاکٹر صاحب واضح، سلیغ ان کا نام تھا، سلیغ رضی اللہ عنہ۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں متأخر الاسلام جدا، ان کا اسلام بہت لیٹ ہوا۔ اب وہ مسلمان ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ مبارک میں ہوئے، تو ابتدائے اسلام کی بات کہاں سے ہو گئی؟ بات واضح۔ ایک اور حدیث، ایک اور بات جو کہی جاتی ہے، وقت ہوا چاہتا ہے اللہ کی توفیق سے آئندہ عاجزانہ گفتگو کا اسی مقام سے آغاز کرنے کا معمولی سا ارادہ ہے۔ اللہ مجھے ٹھیک بات کہنے اور آپ سب کو ٹھیک بات سننے، اور پھر ٹھیک بات جو کہی اور سنی جائے اس پر عمل کی ہم سب کو اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔ ذاتی انا تعصب، کسی پر طعن زنی، کسی کی عزت سے کھیلنا، اللہ یہ نصیب ہی نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ، جب کوئی شخص مسجد میں آئے اور خطبہ شروع ہو چکا اور یہ بات گزر چکی ہے کہ آنا ہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے، اگر خطبہ شروع ہونے کے بعد آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ادا کرے پھر بیٹھے۔ اس بارے میں 2 احادیث عرض کی گئیں اللہ کی توفیق سے۔ ان کے بارے میں جو اشکالات ہیں ان میں سے کچھ عرض کیے گئے، اور ان کے حوالے سے جو حقیقت اللہ کی توفیق سے عاجزانہ سمجھ میں آئی وہ آپ حضرات و خواتین کے حضور عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کی گئی۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی مقام سے مزید گفتگو کا آغاز کرنے کا عاجزانہ ارادہ ہے۔ اللہ ایمان و عافیت سے ہم سب کو سننے اور حق بات اس کی توفیق کا زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ کرے ہم سب سے پہلے کہنے والا نالائق اور سب سننے والے گناہوں سے باز آ جائیں، اللہ سے سابقہ کرتوتوں کی سچی توبہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ نہ صرف معاف کرنے والے ہیں بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے والے ہیں، اور دینی اور دنیاوی خیر استغفار اور توبہ کی وجہ سے عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے ایسے ہی کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔